السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا یا مقلب القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنا علما، اللہم رب زدنا علما۔ اللہ پاک کی حمد و ثناء اور آقا دو جہاں نبی مکرم تاجدار عرب و عجم سید المرسلین خاتم النبیین کی ذات گرامی پر درود و اسلام کے بعد رب کائنات کا احسان عظیم ہے کہ آج 30ویں روز پھر ہم اس مجلس میں حاضر ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ وہ ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس مجلس کی برکت سے ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، جو بیمار ہیں انہیں شفا عاجلہ کاملہ عطا فرمائے، جو اس دنیا سے چلے گئے انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ عرفہ مقام عطا فرمائے۔ آج جس حدیث پاک پر ہم گفتگو کریں گے اس کا موضوع ہے حسن معاشرت، تیسیر، ستر عیوب، طلب علم اور علم کی فضیلت۔ تو اس حدیث کے راوی بھی سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ سے روایت ہے کہ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من نفس عن مؤمن کربة من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربة من کرب یوم القیامہ ومن یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ ومن ستر مسلما ستر اللہ فی الدنیا والآخرہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی ومن سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ وما اجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسون بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ ومن بطع بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ۔ رواہ مسلم بہذا اللفظ۔ آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں، جس کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، آپ آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ من نفس مومن قربۃ من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب یوم القیامہ، کہ جو شخص مومن کی دنیا میں تکلیف رفع کرے گا، رب کائنات قیامت کے دن آخرت میں اس کی تکلیف رفع فرمائے گا۔ پھر فرمایا کہ ومن یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، اور جس نے کسی تنگ دست شخص پر آسانی کی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانیاں کر دے گا۔ پھر فرمایا کہ ومن ستر مسلما ستر اللہ فی الدنیا والآخرہ، جس نے دنیا میں کسی کی پردہ پوشی کی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کی پردہ پوشی کریں گے۔ پھر فرمایا کہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی، یعنی اللہ تعالیٰ بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے۔ تو پھر فرمایا کہ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، یعنی جو شخص طلب علم کی خاطر کوئی راہ چلے تو اس کے عوض اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ دیکھیں علم کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ پھر فرمایا کہ وَمَجْتَمَعَ قَوْمًا فِي بَيْتٍ مِّن بَيُوتِ اللَّهِ، کوئی بھی قوم ایسی نہیں ہوتی کہ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو، یتلون کتاب اللہ، اللہ کی کتاب وہ پڑھیں، وَيَتَدَارَسُونَ بَيْنَهُمْ، اور ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے یعنی اس کی تلاوت کریں۔ تو یعنی تلاوت کے لیے اور اس کو سمجھنے کے لیے، انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے جمع ہوں، تو ان لوگوں کا انعام کیا ہے؟ الا نزلت علیہم السکینہ، تو ان پر سکینت نازل ہوتی ہے۔ وغشیتہم الرحمہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت انہیں ڈانپ لیتی ہے۔ وحفتہم الملائکہ، اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے انہیں اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں۔
اور پھر وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو اپنی مجلس میں ذکر کرتے ہیں ان کا۔ اور پھر وَمَنْ بَطَعَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِ بِهِ نَسَبُهُ، اور جس مخلوق یعنی جسے خود اس کا عمل ہی پیچھے چھوڑ دے، اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکتا۔ یعنی آپ نسب پر فخر کر کے کہ میں فلاں ہوں، میرا باپ فلاں تھا، تو اس سے کوئی فائدہ انسان کو نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ آپ اس راستے پر چلیں، اس راستے پر عمل کریں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ اللہ کے ہاں جو بنیاد ہے وہ تقویٰ ہے، وہ کسی کی برادری نہیں ہے، وہ کسی کا منصب نہیں ہے، وہ کسی کی دولت نہیں ہے، بلکہ تقویٰ ہے۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اشکالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، آپ کی شکلوں اور صورتوں کی طرف رب کائنات نہیں دیکھتے، بلکہ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ جو ہے آپ کے دلوں میں تقویٰ کتنا ہے۔ تو اس سے اندازہ کر لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو کتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ اور یہاں رب کائنات کا کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ دنیا میں ایک مسلمان بھائی کے لیے اس کی کسی تنگی میں کام آئیں گے، اس کے لیے آسانی کریں گے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت والے دن آپ کی وہ تکلیف کو دور کر دے گا۔ اگر اس کی پردہ پوشی کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا میں بھی آپ کی پردہ پوشی کرے گا، آخرت میں بھی پردہ پوشی کرے گا۔ اگر کسی مسلمان بھائی کی مدد میں رہیں گے تو جب تک اس کی مدد میں رہیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی مدد میں رہے گا۔ اور پھر اگر آپ اللہ کے گھر میں اللہ کی کتاب کو تلاوت کرنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے جمع ہوں گے تو اللہ آپ پر سکینت نازل ہوگی، اللہ کی رحمت نازل ہوگی، اللہ کی رحمت آپ کو ڈانپ لے گی، فرشتے آپ کو گھیر لیں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کا ذکر اپنی مجلس میں کرے گا، یعنی فرشتوں کے سامنے۔ اور پھر کہا کہ جس کا عمل اس کو آگے نہ لے کے جائے تو پیچھے چھوڑ دے، تو اس کا نسب اس کو آگے نہیں لے کے جا سکتا۔ یعنی جس شخص کا کوئی عمل نہ ہو تو وہ اس بات پر فخر کرے کہ میرا والد جو تھا وہ بہت بڑا شیخ تھا، وہ بہت بڑا عالم تھا، اور وہ خود اس راستے پر نہ چلے، تو پھر یعنی اصل چیز یہ ہے کہ آمنت باللہ ثم استقم۔ جب ایک صحابی نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا عمل بتائیے کہ اس کے بعد مجھے سوال کرنے کی حاجت نہ آئے، تو آپ نے فرمایا کہ آمنت باللہ ثم استقم، کہ قل آمنت باللہ، یعنی کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا، اس کے بعد اس پر استقامت اختیار کرو۔ تو ثابت قدمی جو ہے یہ بہت ضروری ہے آخری لمحے تک۔ تو انسان کو ہمیشہ دعا کرنی چاہیے کہ یا الہی ہمیں ایمان پر ثابت قدم رکھ۔ اب ہم اس حدیث پاک کے مفردات کی طرف دیکھ لیتے ہیں۔ نفسا یعنی اٹائے، دور کرے، جیسے ہوتا ہے نا تنفس، مثلا غبارہ ہے تو آپ کو اوپر سے کھول لیں تو وہ نفس ہوتا ہے، ساری ہوا باہر نکل جاتی ہے۔ تو قربتاً ایسی تکلیف جن سے دل غمگین ہو اور پریشان ہو۔ یسر علی موسرن یعنی تنگ دست پر آسانی کرے، اسے ہبا کر کے یا اس کے ساتھ فراخ دلی کر کے، یعنی اسے مہلت دے کر۔ جیسے ایک آدمی نے آپ سے ادھار لیا، اب وہ اتنا تنگ دست ہے، اس کے پاس نہیں ہے، تو اس کو اگر آپ مہلت دیں گے تو اس کا بہت بڑا ریوارڈ ہے۔ پھر کہا کہ ستر مسلمن یعنی مسلمان کی کسی غلطی یا عیب کا آپ کو علم ہو جائے تو کسی کو نہ بتائیں۔ آج ہمارا جو رویہ ہے وہ یہ ہے کہ کسی طرح سے دوسرے لوگوں کو تجسس کریں، ہر چیز ان کی جانیں اور لوگوں میں پھیلائیں، اور فساد اور فتنہ اور لڑائیاں اور جھگڑیں ان کے درمیان ہوں۔ لیکن یہاں اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر کسی کا عیب آپ چھپائیں گے جاننے کے باوجود تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی آپ کے عیبوں پر پردہ ڈالیں گے اور قیامت والے دن بھی پردہ ڈالیں گے۔ کتنا بڑا ریوارڈ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ پھر یہاں دیکھیں یلتمسو یعنی طلب کرتا ہے، التماس کرتا ہے۔ تو علماً شرعی علم یا عام مسلمانوں کے لیے کوئی بھی جو مفید علم ہو، یتدارسونہ ہو، ایک شخص پڑھے اور دوسرا اسے سنے، اسے مدارست کہتے ہیں۔ جس طرح تکرار ہوتا ہے نا، السکینہ وقار، اطمینان اور سکون، وغشیتہ الرحمہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے انہیں ہر طرف سے گھیر لیتی ہے۔ حفتہم الملائکہ رحمت کے فرشتے جو ہیں وہ ان کا احاطہ کر لیتے ہیں۔ جیسے ہم نے وہاں پڑھا تھا بنی اسرائیل کے بارے میں کہ ان کے اعمال نے، ان کے جو برے اعمال تھے ہر طرف سے ان کو گھیر لیا ہے، اب کہیں نہیں جا سکتے۔
تو اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مسائل ذکر فرمائے۔ سب سے پہلی جو بات وہ خدمت خلق کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ سب سے پہلے یہ ہے کہ جو شخص دنیا میں کسی مومن کی کوئی تکلیف یا پریشانی رفع کرے، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کی تکلیف اور پریشانیوں کو رفع فرمائے گا۔ اس لیے عام انسانوں کو بالخصوص مسلمانوں کی خدمت کرتی رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق حتیٰ کہ جانوروں پر بھی شفقت و رحمت کرنے کا بڑا اجر و ثواب ہے۔ اب دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیئان لیس افضل منہما الایمان باللہ والنفع بالمسلمین، دو چیزیں ان سے افضل دوسری کوئی چیز نہیں ہے، ایک اللہ پر ایمان لانا اور ایک اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچانا، مسلمانوں کو فائدہ پہنچانا۔ آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں کھڑے ہیں، اقامت ہو گئی ہے، کسی بوڑھی عورت نے کسی حاجت کے لیے پکارا تو آپ وہاں سے، لوگ انتظار کر رہے ہیں نماز کا، تو آپ یہ پہلے اس بوڑھی خاتون کی حاجت پوری کی، پھر آ کے نماز پڑھائی۔ تو آپ دیکھیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس بڑھیا کی جا کے خدمت کرتے تھے، جس دن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصال ہو گیا تو حضرت عمر گئے، تو جب انہوں نے کی خدمت کی تو انہوں نے کہا کہ او ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصال ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ انہوں نے کہا کہ وہ مجھے گٹھلی نکال کے دیتا تھا کھجور۔ تصور کریں کس طرح خدمت کا جذبہ تھا، اور حضرت عمر ہمیشہ کوشش کرتے تھے کہ وہ ان سے پہلے پہنچیں، لیکن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پہلے موجود ہوتے تھے۔ صحابہ کا ایک دوسرے کے ساتھ دیکھیں کیسا جذبہ تھا خدمت کا، ایک دوسرے کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے۔ اب دیکھیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں بیٹھ جاتے تھے، جو بھی صحابی آتا ان کو اپنے گھر لے جاتا۔ ایک دن کسی کو نہیں پایا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا غمگین ہے، کہا یا رسول اللہ آج کوئی بھی نہیں آیا۔ حضور اپنے ساتھ لے گئے، اور جب گھر میں پہنچے تو پتہ چلا کہ صرف دودھ کے بغیر کوئی چیز نہیں ہے۔ کہا کہ سر ابو ہریرہ بڑے خوش ہوئے کہ اب تو کام بن گیا۔ حضور نے کہا سارے اصحاب صفہ کو بھی بلاؤ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ اب تو یہ معاملہ، یہ اتنا سارا دودھ ہے، اور وہ اس دودھ میں اتنی برکت اللہ کے رسول کی وجہ سے پڑی کہ سب لوگوں نے دودھ پیا اور وہ دودھ ختم نہیں ہوا۔ تو اب دیکھیں کہ پھر تنگ دستی پر، جو تنگ دست ہے اس پر آسانی کرنا، اس کی مشکل وقت میں مدد کرنا، جب وہ کرب و بلا میں مبتلا ہو، جب پریشانی میں مبتلا ہو، جب اضطراب کی کیفیت میں ہو، جب تنگ دستی میں ہو، جب اس کا کوئی سہارا نہ ہو، کہیں کوئی مدد کرنے والا نہ ہو، تو اس کی مدد کریں۔ تو اس حدیث میں دوسرا مسئلہ یہ آپ نے بیان فرمایا کہ جو شخص دنیا میں کسی کی تنگ دستی پر آسانی کرے گا، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے لیے آسانی فرمائے گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ آخرت میں اور کوئی چیز آپ کے کام نہیں آئے گی، صرف اللہ ہی آسان کر سکتے ہیں وہاں، یا آپ کے اچھے اعمال جو ہوں گے۔ جو شخص دوسروں سے خوش اسلوبی کے ساتھ معاملہ رکھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع و اذا اشترى و اذا اقتدى۔ اس کو صحیح البخاری میں نے باب السہولہ والسماح فی الشراء میں بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی پر رحم کرے جو خرید و فروخت کرتے وقت بھی خوش اسلوبی اختیار کرے، اور مطالبہ کرتے وقت بھی خوش اسلوبی سے مطالبہ کرے۔ یعنی اگر کسی کو ادار چیز دے دیتا ہے تو بڑی خوش اسلوبی سے دے، اور اگر ادار مانگنے آئے تو پھر بھی بڑی خوش اسلوبی سے اسے مانگے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے فرشتے تم سے پہلی امتوں کے ایک آدمی کی روح کو ملے، انہوں نے اس سے کہا کیا تو نے دنیا میں کوئی اچھا کام کیا؟ اس نے کہا نہیں۔ فرشتوں نے کہا یاد کر تو نے، تو اس نے کہا میں لوگوں میں کو قرض دیا کرتا تھا اور اپنے کرندوں کو کہا کرتا تھا کہ جو شخص تنگ دست ہو اس سے رعایت کیا کریں، اور جو دے سکتا ہو اس سے خوش اسلوبی سے مطالبہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ میرے بندوں کو رعایت دیا کرتا تھا، اس سے رعایت کرنے کا زیادہ اقدار ہوں میں، لہٰذا تم بھی اس کے ساتھ رعایت کرو۔ تو صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے، باب من انذر موسرا، یعنی جس نے کسی تنگ دست کو کے لیے آسانی مہیا کی۔ پھر ایک دوسری حدیث جس کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من انذر موسرا او ودا له
اظلہ اللہ یوم القیامۃ تحت ظل عرشہ یوم لا ظل الا ظلہ. یعنی اس میں یہ بھی ہے کہ جب کسی اور کا سایہ نہیں ہوگا قیامت والے دن، تو رب کائنات اس کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دیں گے. جو شخص کسی کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے، جو کوئی تنگ دست کو رعایت اور مہلت دے یا اسے معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا، جس دن اس کے سائے کے علاوہ کسی کا اور سایہ نہیں ہوگا. جیسے دوسری حدیث میں آتا ہے سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جن کا اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا سایہ ہوگا. وہاں فرمایا کہ امام عادل و شاب نشا فی عبادت اللہ، یعنی عدل کرنے والا حکمران، وہ نوجوان جو گروہ اب ہوا تو اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو جوانی کی عمر میں بھی اس نے اللہ کی عبادت کی. جیسے کہا گیا کہ گر جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری. تو شاب النشا فی عبادت اللہ ورجل قلبہ معلق بالمساجد، وہ آدمی جس کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا ہوا ہو. ورجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرق علیہ، 2 آدمی جو ایک دوسرے کو ملیں اور وہ صرف اللہ کے لیے ملیں اور اللہ کے لیے ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں. پھر فرمایا کہ وہ آدمی کہ دعت و امرات و ذات منصب و جمال فقال انی اخاف اللہ، کہ خوبصورت عورت اور صاحب منصب یعنی عورت اس کو برائی کی دعوت دے اور وہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ کے حکم کو مقدم جانے. اسی طرح جو آدمی صدقہ کرے، صدقہ بصدقۃ حتی لا تعلم شمالہ ما انفق یمینہ، کہ اس کے دائیں ہاتھ نے جو صدقہ کیا بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو خود بھی کہ کیا اس نے کیا. تو اسی طرح پھر کہا کہ وہ آدمی کہ ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، جس نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یعنی یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، تو وہ آدمی بھی اللہ کے جو ہے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا. تو یہاں پھر آگے بتایا کہ قرآن مجید میں بھی مسلمانوں کو رب کائنات نے یعنی یہ حکم دیا کہ وَإِن كَانَ ذُو أُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. اگر تم تنگ دست کو دیکھتے ہو تو اسے آسانی اور سہولت تک مہلت دو، اور اگر صدقہ کر دو تو تمہارے حق میں اور بہتر ہے اگر تمہیں علم ہے. یعنی یا تو اسے مہلت دو اور اگر اسے معاف کر دو اس کا قرضہ تو یہ اور زیادہ بہتر ہے. جیسے ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ نے کسی قرض واپس لینا تھا، انہوں نے مقروض کو تلاش کیا تو وہ چھپ گیا. بالآخر جب ملا تو کہنے لگا میں تنگ دست ہوں. ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کیا واقعہ اس نے؟ کہا اللہ کی قسم. تو ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تھا. اللہ اکبر. دیکھیں کہ آج ہمارا کرائٹیریا کیا ہے. صحابہ کرام حضور کی طرف دیکھتے تھے، اللہ کے احکامات کی طرف دیکھتے تھے. فرمایا کہ من سرہ ان ینجی اللہ من قرب یوم القیامت فَلْيُنَفِّسُ عَنْ مُعْسِرٍ او یدا عنہ. صحیح مسلم کی روایت ہے، باب فضل انصار المعسر. جسے یہ پسند ہو کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی تکالیف رفع کر دے، اسے چاہیے کہ وہ کسی تنگ دست کو رعایت دے یا معاف کرے. اب پھر عیب پوشی کی بات کی کہ ایک مسلمان اگر دوسرے مسلمان کے کسی عیب کا پتہ چل جائے اور اس کی تشہیر کرنے کے بجائے اس پر پردہ ڈال دے، چھپا دے، تو یہ مسلمان کے ساتھ خیر خواہی اور بلائی ہے. تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ستر عورت اخیہ المسلم ستر اللہ عورتہ یوم القیامہ. جس نے مسلمان کی ستر پوشی کی، رب کائنات قیامت والے دن اس کی ستر پوشی کریں گے. ومن کشف عورت اخیہ المسلم کشف اللہ عورتہ حتی یفضع بہا فی بیہ. اللہ اکبر. یہاں فرمایا کہ جو یعنی پردہ پوشی نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی پردے کو فاش کر دے گا. یعنی جو اپنے مسلمان بھائی کا عیب ظاہر کرے گا تو یہاں تک کہ اس کے گھر میں ہی اسے رسوائی ہوگی. اللہ حتی یفتح بہا فی بیتہ. تو یہ سنن ابن ماجہ نے اس حدیث کو روایت کیا. اب پھر آگے کہا کہ بھائی کی مدد کرنا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کی مدد کرنی چاہیے. جب تک مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں رہتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی مدد میں رہتے ہیں.
اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما فقال رجل یا رسول اللہ انصره اذا كان مظلوما فكيف انصره ظالما قال تمنع من الظلم فذلك نصرك اياه صحیح البخاری باب یمین الرجل لصاحبہ، تم اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مظلوم ہو تو میں اس کی مدد کرو، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، ٹھیک ہے، وہ ظالم ہو تو میں کیسے اس کی مدد کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اسے ظلم سے روکو، اسے ظلم سے سٹاپ کرو، تمہاری طرف سے یہی اس کی مدد ہے۔ پھر علم کی فضیلت کے حوالے سے عقائد و جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس حدیث میں آن صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول علم کی فضیلت بھی بیان فرمائی۔ اسلام سے قبل عرب معاشرے پر ہر طرف جہالت چھائی ہوئی تھی، وہ لوگ تعلیم و تعلم سے یکسر بیگانہ تھے۔ آفتاب اسلام طلوع ہوا تو اس کی اولین ترجیح جو تھی وہ اولین شعون بے علمی کی ظلمت کا سینہ چھین ڈالا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے وحی کے جو الفاظ نازل ہوئے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پیدا، جس نے تمہیں پیدا کیا اس کے نام سے پڑھیں۔ اب دیکھیں کہ طلوع اسلام کے وقت مکہ میں کل 17 آدمی لکھنا پڑھنا جانتے تھے، لیکن اسلام کی بدولت تعلیم کا اس قدر رواج ہوا کہ تھوڑے عرصے میں صحرا نشین بدو جو تھے علم کے کاروانوں کی رہبری کرتے نظر آئے۔ یہ علم ہی کی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تحصیل علم کی خاطر حضرت خضر کے پاس جانے کا حکم دیا۔ یہ علم ہی تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر فوقیت عطا فرمائی۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم فلما انبأہم باسمائہم قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون ما کنتم تکتمون، فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو ان کو نام بتاؤ۔ جب نام بتائے تو فرشتوں کو کہا کہ میں کہتا تھا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو، چونکہ فرشتوں نے کہا تھا نا کہ ایسے آدمی کو آپ خلیفہ بنائیں گے جو زمین پر فساد کرے، تو اللہ نے کہا تھا کہ میں بہتر جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو یہاں اب دیکھیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک ایک حدیث کی تلاش کے لیے مہینوں کا سفر طے کرتے تھے۔ کثیر بن قیس کا بیان ہے کہ میں دمشق کی مسجد میں حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بیٹھا تھا کہ ایک شخص آیا، اس نے کہا اے ابو درداء میں مدینہ رسول سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث روایت کرتے ہیں، آپ مجھے بھی وہ حدیث بیان فرما دیں۔ اللہ اکبر، ایک حدیث سیکھنے کے لیے۔ تو آج سیکھنے کی کتنے مواقع ہیں ہمارے پاس، ہم یہاں کہتے ہیں کہ آ کے دیکھیں، تو آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، لیکن رسول اللہ کے صحابہ جو ہیں وہ کتنا لمبا سفر کر کے ایک حدیث سیکھنے کے لیے گئے۔ فرمایا کہ میں نے سنا کہ تم حدیث بیان کرتے ہو تو پلیز مجھے بھی وہ حدیث ذرا سنا دو۔ اللہ اکبر۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کے علاوہ میرے یہاں آنے کا مقصد نہیں ہے، نہ میں بزنس کے لیے آیا ہوں، نہ مال و دولت میری قرض ہے۔ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرماتے تھے جو شخص طلب علم کی خاطر سفر طے کرے اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اسے جنت کے راستے پر چلائے گا، اور فرشتے طالب علم کے احترام میں اپنے پروں کو جھکا دیتے ہیں۔ عالم کے لیے زمین و آسمان کی تمام مخلوق، یہاں تک کہ پانی میں رہنے والی مچھلیاں جو ہیں وہ بھی مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ ایک عالم کو عابد پر اسی طرح فضیلت حاصل ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کو باقی ستاروں پر۔ بے شک علمائی انبیاء کے وارث ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، وہ درم و دینار چھوڑ کر نہیں جاتے۔ لا یورثون الدرہم ولا دنانیر، بلکہ کیا چھوڑ کے جاتے ہیں؟ علم چھوڑ کے جاتے ہیں۔ جس نے یہ حاصل کر لیا اسے عظیم حصہ مل گیا۔ تو سنن ابی داؤد نے اس کو روایت کی ہے باب فی فضل العلم میں۔ تو اجتماعی طور پر پھر قرآن کی تلاوت کا جو ہے اس کی فضیلت بیان کی گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجتماعی تلاوت میں قرآن کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا لوگ اللہ تعالیٰ کے گھر میں کتاب اللہ کی تلاوت اور تعلیم کے لیے جمع ہوں تو ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں اپنی مجلس ملا اعلیٰ میں ذکر کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ قرآن کریم کی تلاوت باعث خیر و برکت اور اجر و ثواب ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق قرآن کریم کے ایک ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور حضور نے فرمایا کہ الف لام میم ایک حرف نہیں ہے،
الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم گویا آپ نے کہا کہ الف لام میم، تو آپ کو 30 نیکیاں مل گئی. اللہ اکبر. تو اگر یعنی ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین کتنی ہو گئی، اور اگر اس کو سمجھا بھی تو پھر کتنا اجر ہو گیا. تو اگرچہ انفرادی طور پر گھر میں بیٹھ کر بھی قرآن حکیم پڑھنے کا ثواب ہے، لیکن مسجد میں اجتماعی طور پر یہ عمل سر انجام دینے کی صورت میں ثواب اور زیادہ ہے. مساجد میں قرآن خوانی کے حلقے قائم کرنے کے کئی فائدے ہیں. یعنی جو لوگ تلاوت میں غفلت برتتے ہیں انہیں احساس ہوگا اور اس طرح وہ بھی تلاوت کرنے لگ جائیں گے. اسی طرح جو لوگ قرآن کریم کا علم نہیں رکھتے، ان کے پاس تھوڑا علم ہے، وہ بھی علماء سے پڑھ سکیں گے. اس طرح قرآن کا علم بڑھے گا اور اس کی زیادہ اشاعت ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے کون؟ جو قرآن خود پڑھتا ہے، سیکھتا ہے اور دوسرے لوگوں کو سکھاتا ہے. یعنی نہ مالدار کو کہا کہ وہ بہتر ہے، نہ حکمران کو کہا، نہ دوسرے کہا کہ جو قرآن پڑھتا ہے، خود سیکھتا ہے اور دوسرے لوگوں کو سکھاتا ہے. اب تصور کر لیں، عمان، سلطنت عمان میں ایک دفعہ میں گیا تو وہاں کچھ مجھے 1 ماہ تقریباً رہنے کا موقع ملا. میرے ایک دوست تھے تو ان کے والد گرامی پاکستان میں سفیر تھے عمان کے، تو بڑے تقوی والے شخص تھے. تو صبح جب ہم فجر کی نماز پڑھتے تو وہ ایک حلقہ بنا لیتے تھے، اس طرح دائرہ، سارے بیٹھ جاتے اور ہر شخص ایک ایک صفحہ قرآن کا پڑھتا. اس طرح وہ 1 یا 2 سپارے ختم کرتے. یہ فجر کی نماز کے بعد ان کا معمول تھا. تو کتنا یعنی روحانی اور وجدانی ماحول ہوتا تھا، سبحان اللہ. تو اس لیے کوشش کریں کہ مل کے قرآن کو پڑھنے کی اور سمجھنے کی. تو پھر صرف اعمال ہی ذریعہ نجات ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں آخری بات یہ بیان فرمائی کہ جو شخص اعمال صالحہ انجام دینے میں غفلت سے کام لے گا اور اس کا حسب و نسب اس کا کام نہ آ سکے گا. اسلام میں نجات انحصار رنگ و نسل یا حسب و نسب پر نہیں بلکہ ایمان صالحہ پر ہے. کسی نبی، ولی، بزرگ، اگر آپ ان کے راستے پر چلتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر صرف آپ یہ کہتے ہیں کہ فلاں میرا باپ بہت بڑا ولی تھا اور میں چونکہ اس کے بیٹا ہوں، جس طرح یہود کہتے تھے کہ ہم یعنی انبیاء کے اولاد ہیں، تو پھر اس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا بلکہ آپ کے اعمال ہی کام آئیں گے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. تو یعنی صرف علم اور معرفت کا نام نہیں ہے ایمان، بلکہ اس پر عمل کرنے کا نام بھی ہے. قرآن کریم میں حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کے متعلق ہے کہ وہ نافرمان، عاصی اور غیر مسلم تھا، تو نبی کی رشتہ داری اس کے کام نہ آ سکی. جب کافروں پر پانی کا عذاب آیا تو نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی اس میں گرفتار ہوا. جب نوح علیہ السلام نے اسے غرق ہوتے ہوئے دیکھا تو دل میں ظاہر ایک کیفیت ہوئی، پسیج گیا اور اس کے بچاؤ کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بات عمل ہے، اس کا آپ سے کوئی تعلق نہیں. تو اس طرح ابراہیم علیہ السلام کے والد کے متعلق بھی صراط ہے کہ اس نے ایمان قبول نہ کیا تھا، اس لیے وہ جہنم رسید ہوگا. تو نوح اور لوط علیہ السلام کی بیویاں بھی ایمان نہیں لائی تھیں، اس لیے وہ بھی جہنم میں جائیں گی. اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت و نجات کا دار و مدار صرف اعمال صالحہ پر ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو زیادہ تقوی والا ہے، معزز ہے، وہ زیادہ متقی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنے خاندان والوں سے خطاب فرمایا تو آپ نے نام لے لے کر کہا، اے خاندان قریش، اے بنو مطلب، اے عباس رسول اللہ کے چچا، اے صفیہ رسول اللہ کی پھپھی، اے فاطمہ بنت محمد، تم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا لو، میں اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارے کسی کام نہ آ سکوں گا. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. تو باب حل یدخل النساء والولد فی الاقارب، یعنی سب انسان آدم کی اولاد میں ہیں، ان میں فرق مراتب صرف تقوی کی بنیاد پر ہے. قیامت کے دن بھی اعمال، ایمان اور عقائد کے لحاظ سے لوگوں کی گروہ بندی ہوگی، عصب و نسب کے اعتبار سے نہیں ہوگی. اور کیونکہ اسلام میں عظمت و فضیلت کا معیار تقوی اور پرہیزگاری ہے، کنبہ، قبیلہ، خاندان، رنگ، نسل، علاقہ نہیں ہے، امارت و غربت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی اہمیت نہیں ہے ان چیزوں کی. اس لیے آپ نے اس بات کی طرف توجہ دلاتے ہوئے اس حدیث میں فرمایا کہ جسے خود اپنا اس کا عمل پیچھے چھوڑ دے، اس کا عصب و نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکتا. ہاں اگر اولاد یعنی ایمان اور یعنی اعمال صالحہ سے متصف ہوگی تو پھر اولاد کی نیکی والدین کے لیے رفع درجات کا باعث ہوگی، جیسا کہ سورہ طور میں
صراط میں موجود ہے۔ اسی طرح جس طرح عقائد و جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث صدقۃ جاریۃ وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له، نیک اولاد، صدقہ جاریہ اور اسی طرح علم نافع، تو یہ چیزیں آپ کے کام آنے والی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس حدیث مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کل پھر ہم اگلی حدیث کے ساتھ اس مجلس میں حاضر ہوں گے۔ اب ہم رقیہ شریعہ پڑھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ دعا کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل مشتاق لرؤیتہ وارزقنا رؤیتہ فی الدارین یا رب العالمین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات رب الارض رب العرش الکریم۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السميع العليم۔ بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم۔ بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم۔ بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم۔ بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم۔ أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشيطان وأن يحضرون۔ أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة من كل عين لامة۔ أعوذ بكلمات الله التامة التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرى ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يرج فيها من شر ما ذرى في الأرض من شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار من شر كل تارك إلا تاركا يترك بخير يا رحمن۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، الف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليكم وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم ما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم ما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير۔ ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظنا من كل شيطان رجيم إلا من استرق السماء فاتبعه شهاب مبين ولا تمدن عيناك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون ويشفي صدور قوم مؤمنين يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في صدور وهدى ورحمة للمؤمنين يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مرضت فهو يشفين كل وللذين آمنوا هدى وشفاء۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ تحسنت بالله الذي لا إله إلا هو إلهي وإله كل شيء واعتصمت بربي ورب كل شيء وتوكلت على الحي الذي لا يموت واستدفعت شر بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي رب من العباد، حسبي الخالق من المخلوق، حسبي الرازق من المرزوق، حسبي الناصر من المنصور، حسبي الذي بيده ملكوت كل شيء ويجير ولا يجار عليه، حسبي الله وكفى وسمع الله لمن دعا، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم۔ اللهم اصرف عني حر الليل وبرد الليل وصب الليل، اللهم رب الناس بالباس واشفي أنت شافي لا شفاء إلا شفاءك لا يغادر سقما۔ بسم الله أرقي نفسي من كل شيء يؤذيني من شر كل نفس وإن حاسد الله يشفيني، بسم الله أرقي نفسي۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اپنے دلوں کو اللہ کی طرف متوجہ کر لیں، اس کی بارگاہ میں ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔
اللهم لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرت ولا دينا إلا قضيت ولا مريضا إلا شفيت وعافيت ولا طالب علم إلا وفقت ولا مسافر إلا وصلت ولا مظلوم إلا نصرت يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا حي يا قيوم یا الہی جو ہم نے کلام پاک پڑھا ہے، جو ذکر اذکار کیا ہے، یا الہی اس کا ثواب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ جمیع المؤمنین و مومنات کو پیش کرتے ہیں تو قبول و منظور فرما۔ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، قادری، نقشبندی، رفائی، جتنے بھی سلسلوں کے بزرگان دین ہیں ان کے روح کو اصال صاحب کرتے ہیں تو قبول و منظور فرما۔ ہمارے خاندان کے جتنے بھی لوگ یا الہی اس دنیا سے چلے گئے، کتب کشمیر حافظ عبداللہ لدھوی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم آزاد کشمیر، پیر طریقت مفتی عبدالحکیم رحمۃ اللہ علیہ، پیر طریقت عبدالعزیز لدھوی، صاحبزادہ قاضی عبدالرشید رحمۃ اللہ علیہ، صاحبزادہ مفتی ظہور احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، صوفی فاروق احمد قادری صاحب، پیر طریقت خواجہ عبد المنان قادری رحمۃ اللہ علیہ، صوفی برکت اللہ جاگوی رحمۃ اللہ علیہ، پیر ولایت علی شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ، پیر سعید احمد بخاری رحمۃ اللہ علیہ، پیر نصیر الدین گوروی رحمۃ اللہ علیہ، یا علیہ سب کے روح کو اصال صاحب کرتے ہیں تو قبول منظور فرما۔ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ رفع مقام عطا فرما، ہمیں ان کے فیوزات و برکات سے مستفید فرما۔ یا علیہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح عطا فرما، جو اس دنیا سے چلے گئے ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ رفع مقام عطا فرما۔ یا الہی سب کی جائز دینی خواہشات کو پورا فرما، جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ان کی دعاؤں کو قبول فرما۔ آج ایک ہمارے دوست ہیں قصور میں پرانے، ان کے والد گرامی ڈاکٹر تھے، ان کا وصال ہو گیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ رفع مقام عطا فرمائے۔ اللہم انی اسألک بعدد خلقک، بعز عرشک، برضائے نفسک، بنور وجہک، بمبلغ علمک و حلمک، وببقاء قدرتک، وببسطة قدرتک، وبمنتہى رحمتک، وبإدراک مشیتک، بکلیت ذاتک، بکل صفاتک، بتمام وصفک، بنہایت اسمائک، بمکنون سرک، بجمیل برک، بجزیل عطائک، بکمال منک، بفید جودک، بشدید عقابک، بسباک رحمتک، بعدد کلماتک، بغایت بلوغک، یا اللہ، بتفرد فردیتک، بتوحید ربوبیتک، ببقاء بقائک، بسرمدیت اوقاتک، بعزت ربوبیتک، بعظمت کبریائک، یا اللہ، بجاء جلالک، بکمالک، بجمالک، بافعالک، بانعامک، بسیادتک، بملکیتک، بجباریتک، بمشیتک، بعظمتک، بلطفک، بسرک، ببرک، باحسانک، بحقک، وبحق رحمتک، وبحق محبوبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان تجعل لنا فرجا مخرجا وشفاء من الحموم والوباء والطعن والطاعون والعناء ومن جميع الأمراض والآفات والآعات والبلايات في الدنيا والآخرة. اللهم اجمع قلوبنا على طاعتك، واجمع نفوسنا على خشيتك، واجمع أرواحنا في خشيتك في جنتك، وارزق كل معموم بالفرج، وارزق كل معموم بالفرج، وكل مؤسر باليسر، وكل محروم بالذرية الصالحة، وكل مديون بقضاء الدين، وكل حزين بالفرح، وكل مريض بالشفاء، وكل ميت برحمة. اللهم إني أسألك بنورك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل أحبتي في حرزك وحفظك وجوارك وتحت كنفك. اللهم ألبسهم ثياب الصحة والعافية، وارزقهم من واسع رزقك، وتقبل أعمالهم. اللهم ارزقنا الإخلاص في الدعوات، والقبول في الطاعات، والشكر عند الخيرات، والخشوع في الصلوات، والعفو عند الآثارات. اللهم افتح لنا أبواب البركة والرزق والتيسير والفلاح والنجاة، واحفظنا من كل شر، من كل سوء، ومن كل بلاء. اللهم اجعلنا في الدنيا مهتدين، ومن الحلال مرزوقين، ومن الحرام محفوظين، ومن المعاصي هاربين، وفي القبر مونسين، وعند السؤال ثابتين، وفي الحشر آمنين، وفي الميزان راجعين، وعلى الصراط جاهزين، وفي الحوض من الحوض واردين، ومن النار باعدين، وفي الجنة خالدين، وفي الفردوس نازلين، في اللجين ساكنين، وفي وجه الله ناظرين. يا رحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه وزينة فرشه وقاسم رزقه محمد وآله وأصحابه أجمعين، برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. هناك أخوة من بلاد العربية، أهلا وسهلا
ومرحبا بكم وجزاکم اللہ خیر لا تنسونا فی دعواتکم کل عام وانتم بخیر۔ میں تمام ساتھیوں کو اس مجلس میں ویلکم کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جتنے بھی ساتھی ہمارے ساتھ موجود تھے ان سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانوں کو، آپ کے عزیز و کاروں کو اور دوستوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ کل پھر اسی مجلس میں ہم حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پلیز اس ویڈیو کو دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ اللہ کے رسول کی باتیں ان تک بھی پہنچیں اور آپ کو اجر ملے، اور پھر جو مریض ہیں وہ اس رقیہ شریعہ کو سنیں انشاءاللہ، اس کے ذریعے ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ شفا عطا فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔